अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग दिखाऊंगी जो कि घर की कर रही हूँ, क्योंकि घर बिल्कुल खाली था। पहले भी व्लॉग में मैंने आपको बताया कि घर को सेट करना है, तो इसलिए ये जितनी भी जार्स वगैरह हैं, बर्तन हैं, हर चीज़ न्यू आई है। तो अभी सारी ग्रॉसरी करके आ गई थी, फ्रूट, सब्जियां, ग्रॉसरी, हर चीज़ आ गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चलो खाना भी बना लेते हैं और साथ के साथ मसाले भी फिल करके रख लेते हैं ताकि हाथ के हाथ काम निपटते जाएं। तो बस फिर मैंने पहले ये मसालों के जो जार थे वो सारे निकाल के एक जगह कर लिए थे और वॉश कर लिए थे। वीडियो पूरी बनाती तो बहुत लंबी बन जाती, इसलिए मैंने सिर्फ मसाले फिल करते हुए दिखाएं। तो पहले मैंने मसाले वगैरह फिल कर लिए थे सारे, और फिर उसके बाद हाथ के हाथ खाना भी रख दिया था बनने, जो बनना था। फिर बच्चों ने कह दिया मैक्रोनी खानी है, तो फिर साइड पे मैक्रोनी भी बना ली थी साथ ही। और बाकी के काम भी थे छोटे मोटे, वो भी सब चल रहे थे। अभी घर पूरा सेट नहीं हुआ है, तो किचन सेट करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं किचन सेट करती हूँ ताकि घर में खाना तो बनना शुरू हो। बाहर का भी बंदा कोई कितना खा लेगा, तो इसलिए जितने भी स्पाइसेस थे, बेसिक स्पाइसेस, वो मैंने यहीं से लिए सारे। और जो मिक्स स्पाइसेस होते हैं जैसे पैकेट वाले मसाले, वो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। और जब मैं आपको किचन का टूर, रूम टूर, होम टूर इस तरह के टूर दूंगी ना सारे, तो उसमें मैं आपको अपने मसाले भी दिखाऊंगी कि कितने सारे मैं पाकिस्तान से मसाले लेकर आई थी। अम्मी ने ला के मुझे दे दिए थे सारे लाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं मसाले सारे वहीं से लेकर आती हूँ। तो बस ये जो छोटे मोटे मसाले हैं जो रोज़मर्रा के खानों में डलते हैं हमारे, इनके बगैर तो कोई हम टेस्ट ही नहीं है। हम हैं चटखोरे लोग, नमक मिर्च के बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने मसाले किए फिल, उनकी की सेटिंग, और एक जगह पर मैंने सारे पिसे हुए मसाले रखे। अच्छा, इन मसालों में एक मसाला कम है, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी तो हो गई, लेकिन इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं आ सका क्योंकि मैं भूल गई थी, या पता नहीं मैंने लिस्ट में लिखा था लेकिन कन्फ्यूजन हो गई थी क्योंकि साबित धनिया आया है। तो मैंने दो जगह धनिया लिखा था, एक साबित धनिया लिखा था और एक जगह धनिया लिखा था। मुझे धनिया पाउडर लिखना चाहिए था, तो वो नहीं आ सका, बस वो भी आएगा। तो बस फिर मैंने कुछ जगहों पे साबित मसाले रख लिए थे और कुछ जगहों पे पिसे हुए मसाले रख लिए थे। ये सारा मैंने करके रख लिया था फिल। अच्छा, ये ना अभी मैं दिखाऊंगी वो है बे लीव्स। वैसे तो इसको बे लीव्स कहते हैं, हम कहते हैं तेज़पत्ता। अब जब मैं यहाँ आई ना, जब शुरू में पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं जब भी कहती थी तेज़ पत्ता चाहिए, नहीं कड़ी पत्ता चाहिए, तो ये तेज़ पत्ता उठा के ले आते थे इनके बाबा जान। तो अब आप लोग बताएं कि ये कड़ी लीव्स हैं या तेज़ पत्ता है, बे लीव्स। तो मेरे ख़्याल से तो ये बे लीव्स है, और जिसको तेज़ पत्ता कहते हैं, हम लोग तेज़ पत्ता कहते हैं। बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची में या शायद इंडिया में भी इसको तेज़ पत्ता कहा जाता है। अच्छा, गरम मसाला दिखा रही थी ना, गरम मसाला इतना साफ़ सुथरा था कि इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ इसमें से यानी कि साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा गरम मसाला था, तो मैंने उसको ऐसे ही चेक किया और बस फिर बर्नी में डाल दिया। ये सारे बॉक्सेस मैंने रेडी कर दिए थे, और इसमें धनिया कम था, मैंने बताया ना, वो धनिया आना मैं तो मंगाना मैं भूल गई थी। पिसा हुआ धनिया और साबित धनिया में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो पिसा हुआ धनिया आ गया था मगर साबित धनिया रह गया था, इसलिए मैंने दो बॉक्सेस खाली छोड़े थे, बाकी चीज़ें सारी डाल दी थी, मसाले वगैरह। काम काफ़ी सारे हो गए थे, दिन मतलब पूरा दिन काम में ही गुजर गया था, समेटते समेटते चीज़ों को। अच्छा, ये तो वो मसाले हैं ना जो मतलब खुले मिल जाते हैं, जितने भी आपको चाहिए हो आप उतने ग्राम के हिसाब से ले सकते हैं, वेट उतना ले सकते हैं। लेकिन वो जो रेडी टू कुक मसाले आते हैं, मतलब निशान वालों के, नेशनल वालों के जो होते हैं, वो मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, और इतने सारे लेकर आई हूँ ना, अभी मैं आपको दिखाऊँगी आगे क्लिप में, क्योंकि वो भी मुझे सेट करने हैं ड्रॉज में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये सब मैंने रेडी करके फिर खाना पकने रखा, और खाने के लिए बन रही थी चिकन कढ़ाई। चिकन को 1 कप पानी में मैंने डाल के रख दिया था चूल्हे पे। दूसरी तरफ मैंने टोमेटो
مطلب باریک کاٹ کے چاپ کر کے جس طرح بھی آپ کو لگے بس اس طرح کاٹ کے اس کو گلنے رکھ دیں۔ ٹمیٹوز کو ایک سائڈ پہ ٹمیٹوز گل جائیں گے اور ایک سائڈ پہ یہ ادرک لہسن ڈال کے چکن میں اور مسالہ ڈال کے کڑھائی گوشت مسالہ اس کو ڈھک کے رکھ دیں۔ جتنی دیر میں ٹمیٹو ریڈی ہو جائے گا اتنی دیر میں چکن گل چکی ہوگی۔ 80% چکن گل چکی ہے۔ اب اس میں سارے ٹمیٹو پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے سے پکا دیں۔ شینواری کڑھائی جب بناتے تو اس میں ٹمیٹو ایسی 4 پیس یا 2 پیس کر کے چکن کے اوپر ہی رکھ دیتے تو وہ گلتے گلتے خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا موٹا موٹا رہ جاتا ہے۔ تو ابھی مجھے زیادہ موٹا والا نہیں بنانا تھا تو اس لیے میں نے الگ سے ٹمیٹو پیسٹ بنا کے تو ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیا۔ اب یہ یہاں پہ بھن جائے گا، ٹمیٹوز بھی اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے اور اچھے سے بھنائی بھی ہو جائے گی تو کڑھائی ریڈی ہو جائے گی۔ پھر بچوں کی فرمائش تھی میکرونی کی، تو ساتھ ہی میکرونی کی بھی کاٹ پیٹ کر کے میں نے سائڈ پہ رکھ لی تھی اور بس اب یہ مکسنگ کرنی تھی میکرونی کی، تو میں نے کہا چلو ابھی مکسنگ بھی کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ بھن رہا تھا، ہلکی آنچ پہ میں نے کر دیا تھا سالن کو، یہ دیکھیں تقریباً ریڈی ہو چکا تھا۔ تو بس پھر میں نے یہاں پہ ہلکی آنچ پہ سالن کو چھوڑا اور یہاں پہ شروع کی میکرونی کو مکس کرنا۔ ساری ویجیٹیبلز آئل ڈال کے ایڈ کر دیں۔ اگر اسپائسی بنانا ہو تو پہلے آئل ڈال کے تھوڑی سی کرش چلی ڈال دیں یا ہری مرچ کا پیسٹ ڈال دیں تو اچھی اسپائسی سی میکرونی بنتی ہے، لیکن مجھے اسپائسی نہیں بنانی تھی بچوں کی وجہ سے، تو اس لیے میں نے آئل ڈال کے ویجیٹیبلز ڈالی ساری جو بھی ویجیٹیبلز پسند ہیں، اور چکن ڈالی شرٹ کی بھی بوائل تھی آلریڈی، اس پہ ہلکی سی لال مرچ ڈالی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا۔ بہت سمپل سی ریسیپی ہے میکرونی کی اور لیکن بہت مزے کی بنتی ہے۔ سویا ساس اور ونیگر اور چلی ساس ڈال کے کیچپ ڈالوں گی اور سالٹ بلیک پیپر یہ ساری چیزیں ڈال کے اچھے سے مکس کروں گی اور پھر ساری میکرونی ایڈ کروں گی، اس کو اچھے سے مکس دوں گی، اور اوپر سے پھر آپ کو اگر فیل ہو کہ مطلب ڈرائی ہے میکرونی تو اس کو ہلکا سا جوسی بنانے کے لیے آپ تھوڑا سا سویا ساس اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے آلریڈی پہلے سے ہی سویا ساس تھوڑا زیادہ ڈالا تھا تو میری جوسی سی میکرونی بنی تھی، اس لیے پھر میں نے ساری میکرونیز وغیرہ ایڈ کی۔ اس کے اندر پاستا ایڈ کریں گے، کوئی بھی شیپ پاستا جو آپ کو پسند ہے۔ بچوں کو میرے سلانٹی پاستا پسند ہے، اس لیے میں زیادہ تر عموماً سلانٹی لیتی ہوں، اس کے علاوہ ایلبو بھی لے لیتی ہوں کبھی کبھی۔ تو بس اس کو اچھا سا مکس دیا۔ دیکھیں میں جس طرح مکس کرتی جاؤں گی نا تو نیچے سے جوسی میکرونی اوپر آتی جائے گی، کیونکہ جب یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا تو ویسے بھی ڈرائی ہو جاتی ہے۔ تو بس پھر یہ مکس کر کے اچھے سا، اور ہرا دھنیا ڈالوں گی، گرین پیپر ڈالوں گی۔ ہرا دھنیا دونوں پہ ایک ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا، سالن پہ بھی ڈالنا تھا کیونکہ یہ سالن بھی ریڈی ہو چکا تھا تو اس پہ بھی گارنشنگ کر دی تھی ہرے دھنیے کی، اور اس کے اوپر آپ جنجر بھی ڈال سکتے ہیں، وہ میں نے بچوں کی وجہ سے نہیں ڈالا، پھر ان کو چھانٹ کے دینا پڑتا ہے، اور بس بچے اور میں ہی کھاتے ہیں تو اور فیملی اتنی بڑی ہے نہیں، تو بس اس لیے پھر میں نے نہیں ڈالا۔ یہ ہو گیا تھا ہمارا سالن ریڈی، اور یہ بھی تقریباً میکرونی ریڈی ہو چکی تھی۔ 2 منٹ چھوڑا تھا میں نے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے گرم ہو جائیں۔ پھر میں ڈال دوں گی یہاں پہ ہری پیاز کٹی ہوئی، تاکہ تھوڑی سی نا ہری پیاز کرنچی اچھی لگتی، تھوڑی کچی کچی سی، تو بس ہری پیاز وغیرہ بھی ڈال کے مکس کر کے یہ میکرونی بھی ریڈی ہو گئی، اور یہ ہمارا کھانے کا مینیو آج ریڈی ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کچن وغیرہ بھی سمیٹنا تھا۔ کھانا ریڈی کر کے ہٹی تو پھر سبزیاں اور فروٹ سمیٹنے کی باری آ گئی۔ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی بکھر جاتی ہیں تو کام لمبا ہو جاتا ہے، تو ساری ویجیٹیبلز دھو کے اس طرح میں نے اندر شیٹ بچھائی تھی باکس میں، جو ریفریجریٹر شیٹس آتی ہیں نا پلاسٹک کی ہوتی ہیں، یہ جو پنک کلر کی دکھ رہی ہے آپ کو، یہ میں پاکستان سے دراز سے آرڈر کر کے لے کر آئی تھی۔ تو یہ بچھا کے پھر ساتھ میں ساری ویجیٹیبلز واش کر کے اندر لگا دی تھی، اور یہ ایک باسکٹ تھی، میں کھول کے دکھا رہی تھی کہ یہ چھوٹی بھی ہو جاتی ہے اور بڑی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں بڑی ہو گئی تو خیر میں نے اس کو واپس چھوٹا کر لیا تھا کیونکہ مجھے بڑا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ نا اسٹوریج سیو کرنے کے لیے، مطلب جگہ اگر فریج میں زیادہ نہ ہو تو یہ چیزیں نا تھوڑی سی گیجٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹائم سیونگ اور اسپیس سیونگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مرچوں کے لیے میں نے پتہ کیا کیا، ٹیشو پیپر 2 لیا اور ان کو نا ڈبل کر کے اس میں بچھا دیا، اور ساری مرچوں کی جو اسٹکس ہوتی ہیں اس کو توڑ کے ساری مرچوں کو ٹیشو پہ رکھ دیا۔ اب یہ ساری ویجیٹیبلز تھیں جو سبزیاں بیسک تھیں، اور تو کچھ نہیں منگایا تھا کیونکہ ابھی
سمجھے گروسری وغیرہ سیٹ ہو ہی رہی ہے، تو ایک دم سے سارا سامان نہیں منگا سکتی میں، کیونکہ روزانہ کھانا پکنے کی بھی سیٹنگ ابھی سیٹ نہیں ہے۔ تو بس پھر یہ ساری چیزیں لگا کے پہلے میں نے ویجیٹیبل باکس رکھا، اور رکھنا اتنا مشکل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ میں میرے موبائل تھا اور ایک ہاتھ سے میں اس باکس کو اندر رکھ رہی تھی، اور باکس بھاری ہو چکا تھا کیونکہ ٹمیٹوز اور گاجر کا جو ہے ویٹ زیادہ تھا۔ اچھا خیر، پھر یہ میں نے سیٹ کیا، اور اوپر والے باکس میں مینگو تھے، پاکستانی مینگو رکھے ہوئے تھے۔ تو ابھی میں نا آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی گرین چلی سیٹ کر کے کہ کس طرح اس کا، یہ دیکھو یہ ہینڈلز ہیں چھوٹے چھوٹے سے، دو بنے ہوئے ہکس ہیں، ان کو اوپر والی شیلف پہ ایسے اٹکا کے اندر کی طرف کرنا ہے، تو یہ خود ایک اسٹوریج باکس بن جاتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد باری آ گئی فروٹ سیٹ کرنے کی، تو اسی طرح سارے فروٹس واش کیے، ایپل سیٹ کیے، اورنج بنانا جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری سیٹ کی۔ یہ کام کرتے کرتے میں اتنی تھک چکی تھی کہ اس کے آگے میں نے زیادہ ولاگ کنٹینیو نہیں کیا، کیونکہ ریسیپیز بھی میں دے چکی تھی اور تھوڑی سی آرگنائزیشن بھی دکھا چکی تھی، کس طرح میں نے آرگنائز کی ہیں چیزیں۔ اور پھر بس ہم لوگ تھوڑا کھانا وانا کھا کے واک شاک کر کے پھر بچوں کو لا کے سلا دیا تھا، تو پھر بہت تھک گئی تھی، اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ بہت مزہ آیا تھا صبح اٹھ کے۔ یہ 6 بجے میں اٹھی، نماز وغیرہ پڑھ کے تو عبدالہادی کے اسکول کی تیاری کی، اس کو پاستا لے کے جانا تھا اسکول۔ اچھا وہ جو پاستا بنتا ہے اور بریانی بنتی ہے وہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے زیادہ بنانا، مجھے اسکول لے کے جانا ہے، تو یہ گرم کیا تھا لیکن بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ پھر میں نے فروٹ میں ایپل بھی دے دیا تھوڑا سا، اور ایک بسکٹ بھی رکھ دیا تھا جو پاکستان کا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے لے جا کے اسکول پاکستان کی چیزیں، تو بچوں کی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھو یہ جیلیز ہیں، میکرونی کے ٹھنڈے ہونے کا ویٹ کر رہی تھی کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو تو میں باکس پیک کروں، اور یہ میں نے ایپل اور جیلی رکھ کے ریڈی کر دیا تھا باکس۔ تب تک میں نے کہا چلو پانی بھر لیتی ہوں باٹل میں، اور اتنا خوش ہوتا ہے نا یہ باٹل، اس کی خالہ لے کر آئی تھی سنبل باجی، تو وہ اس میں پانی ٹھنڈا ہی رہتا ہے، گرم رکھو تو گرم رہتا ہے، گرم کا تو مجھے نہیں پتہ لیکن ٹھنڈا ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پہ میکرونی بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی، ٹیمپریچر پہ آ چکی تھی، روم ٹیمپریچر پہ، تو میں نے کہا چلو اب اس کو بھی پیک کرتی ہوں۔ پیک کر کے اس کو اسکول بھیجا اور میں سو گئی، اور ولاگ یہیں پہ اینڈ کیا۔ نیکسٹ ڈے دوسرا ولاگ سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ دوسرے کاموں کے ساتھ، پھر آؤں گی نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور پھر آتی ہوں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔